أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ القاف کی آیت نمبر 30 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا کی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ رزق، بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کوشش میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 16 سے لے کر آنورڈ آیت نمبر 29 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم خوب واقف ہیں، ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے، اور موت کی بے ہوشی حق حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا رہا، اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو، جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید یا وعدہ عذاب بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا جو ہم نے کل دیکھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جو دنیا کی زندگی میں موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلاتا رہا، اسے کرنی کتراتا رہا، اور اس بات کی طرف اس نے توجہ نہیں دی کہ کل کو اس کے اعمال کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا، اس کے بارے میں کہ اچانک جب اس کے وقت اس کے اوپر مہلت جو ہے وہ ختم ہوئی، تو سارے کا سارا حق جو ہے اس کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا، تو وہیں سے اس کا برزخ سے ہی اس کا ایک سفر جو ہے دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف وہ شروع ہو گیا،
जबकि उसकी आंखें अब खुली की खुली हैं और सारा कुछ वो देख रहा है। और हाँकने वाला और फरिश्ता जो है, और रिकॉर्ड के समेत फरिश्ता जो है, वो साथ चलकर अल्लाह के हजूर जब पेश होते हैं तो वहाँ पर उसको हुक्म दे दिया जाता था कि क्योंकि हुक्म दे दिया गया कि क्योंकि ये नज़रें बचाता रहा इसी इसी मंजर से, क्योंकि ये इस बात पर उम्मीद ही नहीं रखता था कि अल्लाह की मुलाकात करनी है उसे, तो लिहाजा इसको जहन्नम में डाल दो, ये तो अल्लाह के साथ शरीक भी ठहराता रहा, तो इसको तो सख्त अजाब दो। तो इस पर फिर जो शैतान है वो भी उससे बरात का इजहार करेगा कि मैंने तो इसको गुमराह नहीं किया था। तो अल्लाह कहेगा कि तुम्हारा यहाँ पर अब झगड़ना या हीलो हुज्जत करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी किसी सज़ा में कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह का कौल तो सच्चा है और वो हमेशा हर हाल में पूरा होकर रहेगा। तो फिर उसको जहन्नम की तरफ धकेल दिया गया। तो ये सिलसिला या ये मौजू जो है वो कल के सबक का था, जिसमें हमें बहुत वाज़े अल्फाज में, बहुत वाज़े अंदाज में अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया, बहुत मुख्तसर मगर बहुत जामे आयात इस मौजू के ऊपर, कि उसके मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं, जैसे ही इंसान की मोहलत जो है वो ख़त्म होती है, उस वक़्त से लेकर उसके आखिरी अंजाम या फैसला तक, जहन्नम में जाने या जन्नत में जाने के लिए, खासकर जहन्नम का जिक्र है उसमें, तो जहन्नम तक जाने के जितने स्टेजेस या जितने मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं उसमें, उनमें जो खास मोटे मोटे जो स्टेप्स है उनकी निशानदेही की अल्लाह ताला ने। और फिर पूरा रास्ता जो है वो बता दिया कि वो बंदा जो दुनिया में अल्लाह के हुक्मों को जुटलाता रहा, उसकी नसीहत को पसे पुश डालता रहा, वो किस तरह से किस रास्ते पर चलता हुआ जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें किसी भी जहन्नम के मामले से, किसी भी सख्ती से, किसी भी सख्त आजमाइश से, किसी भी सज़ा से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, आमीन। आज का सबक हमारा जो है वो आयत नंबर 30 से शुरू होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज के सबक में हम देखेंगे कि आयत नंबर 30 जो है, 30 नंबर आयत, वो पिछले ही जो मौजू जिसकी अभी हमने दोबारा से एक समरी समझने की कोशिश की, उसका कंक्लूजन है या उसकी क्लोजिंग एक आयत है। और उसके बाद कुछ आयात जो है वो उस शख्स के लिए जिस पर अल्लाह ताला रहम करेगा, या जन्नत में जो जाने वाले हैं उसके बारे में कुछ आयात जो है वो आएंगी। और उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो एक डिफरेंट होगा, तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौम नकूल, जिस दिन हम कहेंगे, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस दिन हम कहेंगे, ली जहन्नम, जहन्नम से, हलिम तलाती, क्या तू भर गई है, वतकूलु, तो वो कहेगी, हल मिन मजीद, क्या मजीद भी कुछ और है, क्या मजीद भी है या कुछ और भी है। जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे या पूछेंगे कि क्या तू भर गई है, तो वो कहेगी कि क्या और भी मुजरिम है। ये आयत जो है, इसके दो पहलू या दो मफहूम जो है वो हमें समझ लगती है। एक पहलू तो ये है कि जहन्नम जो है उसमें इंसानों को ठोंस ठोंस कर, इंसानों और जिन्नों को और उनके शरीक जो हैं, जो भी जिनकी वो पूजा और परस्तिश करते रहे, जो जो मुजरिम थे, उनको उसमें ठोंस ठोंस कर भर दिया जाएगा। और फिर वो जहन्नम जब फुल होगी तो उसके बावजूद अल्लाह ताला कहेंगे कि, जहन्नम से पूछेंगे कि क्या तुम में और गुंजाइश भी मौजूद है। तो जहन्नम कहेगी कि अगरचे मैं पूरी तरह से भर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो मुजरिम हैं, तेरे मुजरिम जो हैं अल्लाह, तेरे मुजरिम जो हैं, उनको मैं अपने अंदर और समेटने की जगह रखती हूँ। तो अगर कोई मुजरिम है तो वो जहन्नम में धकेल दिया जाए। तो एक तो ये नज़र आता है। इसके बारे में कुछ हदीस से भी हमें समझ लगती है, जो जो कि सही बुखारी की एक हदीस है कि आग में लोग डाले जाएंगे और जहन्नम कहेगी, हल मिन मजीद, कि क्या कुछ और भी हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला जहन्नम में अपना पैर रख देगा,
جس سے جہنم پکار اٹھے گی، قطع قطع، یعنی بس بس، یعنی جہنم جو ہے وہ بھی پکار اٹھے گی کہ اس میں اور اب جگہ باقی نہیں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پیر رکھ دیں گے۔ تو اس طرح کی ایک اور حدیث ہے، اور اسی طرح سے جنت کے بارے میں اس کے اپوزٹ کا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جنت جو ہے وہ اس قدر وسیع ہوگی کہ سارے جنتی جب اس میں چلے جائیں گے تو اس کے باوجود اس میں خالی جگہ بہت ساری ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس مخلوق کو وہاں پر وہ آباد فرمائے گا۔ تو اس طرح سے جہنم اور جنت کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ ہمیں کچھ احادیث سے بھی ملتا ہے، لیکن یہاں پر جہنم کے بارے میں کہ جو اس میں جنوں کو اور انسانوں کو جو مجرم ہے اللہ کے، ان کو ٹھونس ٹھونس کر بھر دیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ کیا تجھ میں اور جگہ بھی ہے؟ تو تو جہنم جو ہے وہ پکار اٹھے گی، چیخ اٹھے گی کہ اب میرے پاس اب تو جگہ اور نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اور مجرم ہے تو میں اس کو سمیٹوں گی، میں اس کو بھی اپنے اندر ضم کر لوں گی۔ تو جہنم کی یہ سختی کی طرف، مزید سختی، عذاب در عذاب کی طرف ایک اشارہ ہے کہ نہ صرف ان کو سخت ترین عذاب یا سزا جو ہے وہ وہاں پر ملے گا، بلکہ ٹھونس ٹھونس کر اس کو وہاں پر بھرا جائے گا مجرموں کو، اور اس سے ان کی عذاب اور ان کی سزا میں اور زیادہ اضافہ جو ہے، اور زیادہ سختی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسی سخت سزا سے اور عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کی جائے گی جنت، للمتقین، متقی لوگوں کے، ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے رہے دنیا کی زندگی میں، غیر بعید، جو دور کی نہیں ہوگی، بالکل قریب لگی، قریب کی جائے گی جنت متقی لوگوں کے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے دنیا میں، ان کے لیے جنت جو ہے وہ اس کے قریب ہی کر دی جائے گی، کہ قریب ہی، یہ قریب ہی کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی مہلت ختم ہوئی ویسے ہی ان کے سامنے جنت کے آثار یا جنت کی خوشخبریاں جو ہے وہ ان کے لیے پہنچنا شروع ہو گئی۔ اور دوسرا معنی اور مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب قیامت کے دن ان کا حساب کتاب یا ان کے ساتھ معاملات جب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ڈیلے نہیں کرے گا، اس کو بہت جلد جلد جو ہے ان کے معاملات کو طے کر کے اس کو جنت میں شامل کر دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو متقی لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرتے رہے، ان کے لیے تو جنت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی، وہ اس سے دوری کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ جنت کی قربت کا احساس جو ہے وہ ان کو جیسے ہی ان کے اوپر مہلت یا دنیا کی جو یہ وقت ہے وہ ختم ہوا تو ان کے اوپر یہ آسودگی جو ہے وہ ان کے اوپر نمودار ہو جائے گی۔ ہاذا ما توعدون، یہ ہے جو تم وعدہ دیے جاتے تھے، یہ وہ جنت، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا کی زندگی میں، لکلی، لیکن یہ جنت جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جنت کا وعدہ جو ہے دنیا میں کیا جا رہا ہے، لیکن کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ لکلی اوابن، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، ہر بہت رجوع کرنے والے کے لیے، جو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے ہر معاملے میں، اپنے ہر معاملے میں، یعنی دنیا کے جتنے معاملے ہیں، چاہے اس کے اپنی ذاتی زندگی ہے، چاہے اس کی روحانی معاملات، دینی معاملات ہیں، چاہے وہ کاروبار اور دیگر معاشرتی معاملات میں ہے، معاشی معاملات میں ہے، جس جس دنیا کی اپنی زندگی گزارنے کے جس جس لیول، جس جس سٹیج کے اوپر اس کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے اور اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصیحتیں ہیں، یعنی کتاب و سنت کے مطابق وہ اپنے معاملات کو لے کر چلتا ہے۔ یہاں پر اس کو کوئی رہنمائی کی درکار ہوتی ہے تو وہ انہی سے، کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی گزران جو ہے وہ پوری کرتا ہے، یعنی ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کے برخلاف کوئی بھی چیز آئے تو اس سے وہ ہٹ جانے والا ہے۔ تو ہر وقت وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کے لیے وعدہ کیا گیا اس جنت کا۔ اس کے بعد کس کے لیے کیا؟ حفیظ، جو حفاظت کرنے والے کے لیے بھی، جو حفاظت کرنے والا ہے، اپنے ایمانت کی حفاظت کرنے والا ہے، جو اللہ نے اس کو ایمانت دی، اختیار عطا کر کے، جو اس کی زندگی کو عطا کر کے کہ اس ایمانت کو وہ پورے اچھے طریقے سے
ادا کرتا رہا، اپنے نفس کی حفاظت کرتا رہا، یا اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھے، اور اچھے نیک کام جو ہے ان کی طرف وہ اپنے نفس کو ڈھالتا رہے، تو اپنے نفس کی حفاظت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی امانت کی حفاظت کرتا رہا، دنیا میں زندگی کو زندگی جو اس نے گزاری وہ اس قدر حفاظت سے گزاری کہ آخرت میں ہر معاملے میں خوشنودی اللہ کی حاصل کرنے کی طرف لگا رہا، تو وہ اپنے نفس کی، اپنے امانت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھی وہ اس کی حفاظت کرتا رہا، جو بہت رجوع کرنے والا ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد من خشی الرحمن بالغیبی، جو ڈر گیا رحمان سے غائب سے یا بغیر دیکھے، جو بغیر دیکھے اللہ رحمان سے ڈر گیا۔ ظاہری طور پر اس کے سامنے بہت ساری مال و دولت کے بہت سارے مطلب آئے، اس کے پاس اپرچونٹیز ملی، اس کے بہت سارے موقع ملے، جسمانی راحت کے طور پر اس کو بہت سارے ایسے چانسز ملے کہ وہ بہت زیادہ اپنے مطلب لذت اور خوشی جو ہے محسوس کر سکتا تھا، بہت سارے معاملات میں اس کو بہت ساری ایسی سامنے چیزیں نظر آئیں، دنیا کے رسم و رواج میں، دنیا کے معاملات میں، دنیا کے بہت سارے گناہوں میں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر صرف بغیر دیکھے اللہ جو ہے، جو وہ اللہ جس کو اس نے ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں ہے، جس کو وہ غیب کے اوپر ایمان لایا کہ ہاں اللہ بالکل ایک ہستی ہے جو اس پوری کائنات کو تخلیق کر کے اس کو چلانے والی ہے، اور وہی ہے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ اس اللہ کی خشیت جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے اوپر تالی رکھی۔ خشیت جو ہے وہ ہے کسی کے عزت اور تکریم اور کسی کے رتبے کی وجہ سے اس سے خوف رکھنا، یا اس سے مرغوب ہو جانا، یا اس کے غلبے میں رہنا، تو وہ خشیت اللہ کی، بغیر دیکھے اللہ کی، یا بغیر بن دیکھے رحمان کی خشیت میں وہ مبتلا رہا، یا اپنے آپ کو خشیت اس نے طاری رکھی۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی خوشخبری یا جنت کا وعدہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیا، وجاء بقلب منیب، اور آیا جو رجوع کرنے والے دل کے ساتھ، ہر اس دل کے ساتھ یا کھلے دل کے ساتھ، ایک 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 رجوع کرنے والے دل کے ساتھ، ایک بڑے ہی تابع فرمان اور اللہ کا ہمیشہ فرما بردار رہنے والا دل جو ہے، یا دل سے وہ اللہ تعالیٰ کی تابع فرمانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہا، دلی طور پر اللہ تعالیٰ سے بتائے ہوئے راستے کر اوپر چلتا رہا، جو دل سے رجوع کرنے والا تھا۔ ادخلوہا، ایسے سب لوگوں سے کہا جائے گا، ادخلوہا، تم سب داخل ہو جاؤ اس میں، یعنی جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، ان کو وہاں پر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ اور یہ سلامتی جو ہے اس کے دو معنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ امن و امان کے ساتھ، راحت اور سکون کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کو سلام جو ہے، فرشتے جو ہیں وہ ان کو سلام، وہاں پر سلامتی بھیجیں گے، یا سلام جو ہے وہ پیش کریں گے ان کے اوپر، تو دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ اب جنت میں جب تم داخل ہو رہے ہو تو یہ دن جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے، یہ دوبارہ تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور نہ ہی تمہیں یہاں پر موت آئے گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تمہارا ٹھکانہ ہے۔ لہم ما یشاءون، ان کے لیے جو سب چاہیں گے، فیہا، اس میں، اس جنت میں، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا، وہ جو جنت میں چاہیں گے، وہ لدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ان کے لیے ہوگا، جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ ان کو میسر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ مزید بھی ان کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جنت میں جانے والے جو ہیں، جنت کے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ پہلے ہی بیچ میں جنت میں جانے والے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو صرف یاد دہانی کے لیے ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایک مطلب ذکر کرتا چلوں کہ یہ پچھلا جو ہم نے دیکھا تھا جہنم کی طرف جانے والے، وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی بیچ میں مشرکین جو ہیں، جنہوں نے شرک کیا، وہ تو بغیر کسی شک و شبے پہ جہنم کے ہی مستحق ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور منزل نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے یا جو ایمان لائے لیکن اس کے باوجود کچھ گناہوں وغیرہ میں مبتلا رہے، تو ان کو بھی جہنم میں کچھ نہ کچھ ڈبکے جو ہیں وہ لگانی پڑیں گے، تو وہ تو ان کا راستہ تھا کہ جو سیدھے جہنم کی طرف جانے والے تھے، لیکن یہ جو ہے یہ وہ پہلا بیچ ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ان کے اوپر
دنیا کی جو وقت ہے وہ ختم ہوا تو ان کے اوپر آثار جو ہیں آخرت کے جنت کے وہ شروع ہو گئے. تو یہ پہلے بیچ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے ہی بیچ میں جنت میں داخل ہوں گے. تو لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اور ان کے لیے ہوگا جو وہ سب چاہیں گے اس میں جنت میں، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. جنت میں جو اہل جنت ہے ان کے پاس جو ان کو جو کچھ مہیا کیا جائے گا اس کی تین کیٹیگری یا تین طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں ہے. ایک تو جنت کے بارے میں کچھ نقشہ جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے صرف ہمارے اندازے کرنے کے لیے. اصل میں جو اس کی کیفیت ہوگی وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی جس کا اندازہ ہم یہاں پر نہیں لگا سکتے. بہرحال جیسا کہ جنت کے بارے میں ہے کہ وہاں پر باغات ہیں، جنات باغات جن کے بیچوں بیچ نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہوگی، وہ دودھ کی اور شہد کی اور شراب وغیرہ کی. اور اس کے علاوہ ان کو پھل وغیرہ پیش کیے جائیں گے مختلف طرح کے، اور پینے کے لیے مختلف طرح کے مشروبات جو ہیں وہ ان کو سرو کیے جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے چیزیں. دوسرا ان کی خواہشات، ایک طرح کا وہ ہے کہ جو جن کا ہمیں اشارہ ملا ابھی. دوسرا ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے وہ ان کی خواہشات کو بھی وہاں پر پورا کیا جائے گا. اگر کچھ کھانے پینے میں ان کی خواہش ہوگی، کسی اپنے نیک عزیز رشتہ دار کو ملنے کی خواہش کریں گے تو وہ ان کی وہ خواہش بھی پوری کی جائے گی. غرض یہ کہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری کی جائیں گی. پہلا ہے کہ جو بتا دیا گیا جنت کے باغات اور ان میں نہریں اور دودھ اور شراب کی جو مشروبات اور پھل اور میوے جو ہیں جن سے ان کی خاطر تواضع کی جائے گی. دوسرا ان کی خواہشات جو ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے ان کو وہاں پر پورا کیا جائے گا. اور تیسرے نمبر پر اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ ان کو تصور، اس کے چشم تصور جسے کہتے ہیں کہ تصور نہیں کر سکتی کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی. دنیا کے تخیلات جو ہیں وہ اس کا اپنے ذہن میں خیال تک بھی نہیں لا سکتے کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی، کس قدر وہ مطلب پورا آسائش اور کس قدر وہ آسودگی والی اور کس قدر وہ راحت بخش چیزیں ہوں گی جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو کہ جب جنت میں جو جائیں گے اہل جنت تو وہاں پر وہ پائیں گے تو پھر ان کو اس کا صحیح ادراک ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہوں گی. تو وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید بھی اور کچھ ہے. اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو دنیا کی آنکھ یا دنیا کا تخیلات یا دنیا میں ہمارا جتنا بھی ہمارا مطلب سوچ اور سمجھ ہے اس سے بالا تر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں وہاں پر مہیا کیا جائے گا. کچھ ترجمے میں یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے اہل جنت کو. تو یہ بھی ایک یعنی اللہ کے فضل کرم سے سب سے بڑا یا اونچے لیول کا جو فضل ہوگا اہل جنت پر وہ اللہ کا دیدار ہوگا. بہرحال لیکن دوسرا جو ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کا ہم اس دنیا کی زندگی میں ادراک نہیں کر سکتے، ہماری سوچ سمجھ سے باہر ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اب یہاں تک تھا جنت میں اہل جنت جو ہے ان کے بارے میں تذکرہ کہ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ کس طرح سے معاملات ہوں گے اور کون سے لوگ ہیں. اہم یہاں پر ہمارے لیے آج نصیحت کی بات یہ ہے کہ یہ پہچان لینا ان آیات میں کہ اہم کون سی چیزیں ہیں یا کون سی وہ کام ہیں جن کی بیس پر یہ جنت میں جانے والا جو پہلا بیچ ہے وہ جنت میں جائے گا. تو اس میں اگر ہم دوبارہ دہرائیں تو رجوع کرنے والا ہوگا، اپنے نفس کی امانت کی حفاظت کرنے والا ہوگا، جو بغیر دیکھے رحمان کی خشیت میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہوگا، جو رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آئے گا. تو ان سب لوگوں کے ساتھ کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، اور اس میں جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کو مہیا کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی مزید بھی بہت کچھ ہوگا. آگے کچھ موضوع بھی بدلتا ہے. اب مشرقین مکہ کی طرف یہاں پر خطاب آتا ہے کہ ان کا جو ہٹ درمی اور ان کا تکبر جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی قبلہم ان سے پہلے من قرن قومیں، اور کتنی ہی قومیں جو ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے. ابھی کچھ قوموں کا ذکر بھی ہوا تھا غالباً اس سورہ مبارک کے پہلے سبق میں، جس میں عاد اور سمود اور لوط اور قوم تبع اور قوم نو اور غالباً
اخذاب الاخدود جو ہیں وہ کنویں والے جو ہے اصحاب الرس، ان کا ذکر تھا کہ ان کی طرف بھی اشارہ ہوا تھا یہاں پر۔ تو بہت ساری قوموں کا ہم کافی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں، تو کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، ان اہل مکہ سے پہلے۔ ہم اشد منہم بطشن، وہ زیادہ سخت تھے ان سے پکڑنے میں، یعنی اس میں قوت میں، توانائی میں وہ ان سے زیادہ سخت تھے یا زیادہ آسودہ حال تھے۔ سلطنت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو وہ بڑی وسیع و عریض سلطنت کے مالک تھے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو وہ بہت بڑی مال و دولت رکھتے تھے۔ طاقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے پاس جو بھی ٹیکنالوجی وغیرہ تھی، اس کے علاوہ ان کی اپنی جسمانی طاقت جو ہے، یا اپنے اپنی قوت اور توانائی جو ہے، اس میں بھی وہ بڑھ کر تھے اہل مکہ سے۔ اس کے بارے میں کافی دفعہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، یہ آج جو ہے وہ گزرتی رہتی ہے، بہت دفعہ ہماری نظروں سے یاد دہانی کے لیے بات بار آتی ہے، اور جو ہمارے لیے بھی کہ ہمارے سامنے بھی یہاں پر وہی کھنڈرات یا وہی آثار قدیمہ جو ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ ہمیں ان کی آسودگی اور ان کی طاقت اور ان کی ٹیکنالوجی اور توانائی جو ہے ان کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن کس طرح سے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بہت واضح طور پر قرآن کی آیات میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ اسی طرح سے منو عن اسی طرح سے یہ آیت جو ہے وہ ہمیں بھی وہی پیغام جو ہے وہ دیتی ہے جو اس وقت کے مشرکین مکہ کو دیتی تھی۔ بہرحال یہ پچھلی قومیں جو ہیں یہ تو زیادہ سخت تھی طاقت میں، فنکبو، پس وہ سب خوب چلے پھرے فی البلاد، شہروں میں، وہ ساری قومیں جو ہیں پچھلی، وہ شہروں میں بھی خوب خوب چلے پھرے، یعنی شہروں میں بھی داخل ہوئے، شہروں میں بھی داخل ہوئے، یعنی شہروں کے شہر انہوں نے فتح کیا، اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو بھی انہوں نے وسعت دی، یعنی طاقت و توانائی جو ہے ان کی مال و دولت کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، ان کے اپنی جسمانی توانائی کے اعتبار سے وہ اس قدر بڑھ کر تھی کہ وہ جس بھی شہر میں داخل ہوتے وہاں پر وہ اپنی حکومت قائم کر لیتے، اس کو فتح کر لیتے، یا اس کے اوپر دعویٰ بول کر اپنے ماتحت کر لیتے۔ تو اس قدر وہ طاقتور تھے ان کے مقابلے میں، ان مشرکین کے مکہ کے مقابلے میں۔ اس ساری طاقت اور توانائی اور سلطنت وسعت کے باوجود بھی حل من محیظ، کیا کوئی جگہ ہے بھاگنے کی؟ کیا ان کو جب اللہ تعالیٰ کی وعید یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی دنیا میں، تو کیا ان کو کوئی بھاگنے کی جگہ ملی؟ تمہارے سامنے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پڑے ہیں، تو وہیں کے وہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، ان کو اس عذاب سے یا اللہ کی اس پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملی یا کوئی مہلت نہیں ملی۔ تو یہ بہت بڑی ایک آیت جو ہے آپ نے معنی اور مفہوم جو ہے وہ رکھتی ہے، اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، کہ جس قدر وہ وسیع سلطنت تھی، لیکن جب اللہ کے عذاب نے ان کو آ گھیرا تو ان کو ہلنے کی بھی یا بھاگنے کی یا اس سچویشن سے بچنے کی کوئی جگہ میسر نہ ہوئی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، ان واقعات میں، لذکر، یقیناً نصیحت ہے، ان واقعات میں نصیحت ہے، کن کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جو ہو اس کا دل، جو کھلا دل ہو جس کا، یا جو قلب سلیم رکھتا ہو، جو دل میں اتنی طاقت یا اتنی اس کا دل کھلا ہو کہ جیسے ہی اس کے سامنے یہ ذکر ہو یا جیسے ہی اس کے سامنے کچھ بات ایسی ہو تو وہ فوراً سے اس کو پہچان لے اور اس کو اچک لے اور اس سے اپنی نصیحت جو ہے وہ اخذ کر لے۔ یا تو یہ والا دل جو ہے جس کے پاس، او یا القسم، وہ لگائے کان، وہ شہید، اس حال میں کہ وہ حاضر ہو، یا دوسری صورت میں اگر وہ فوری طور پر اس کو سمجھ نہیں بھی آتی تو پھر وہ کان لگائے حاضر ہو کر، یعنی پوری مستعدی کے ساتھ اس کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے، وہ بھی اس نصیحت کو پکڑ سکتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو کھلے دل کا مالک ہے، جس کو زیادہ مطلب جو زیادہ فہم و فراست رکھتا ہے، یا زیادہ جس کو کہہ لیں کہ عقل مند ہے، جو زیادہ سمجھتا ہے چیزوں کو، اس کے سامنے جب یہ معاملات آتے ہیں یا ایسا ذکر آتا ہے تو فوراً سے وہ اس کو اچک لیتا ہے، یا فوراً سے اس کو سمجھ آ جاتا ہے، جلدی سے سمجھ آ جاتا ہے اس کو۔ لیکن اس کے علاوہ یا دوسری طرح کے وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی اچھی، بڑی واضح نصیحت ہے، جو کہ کان لگا کر حاضر ہو کر، یعنی بڑی مستعدی کے ساتھ دل و دماغ لگا کر اس کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی اس سے نصیحت جو ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں۔
تو دو طرح کے مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ بالکل بہت جلدی سے پک کرتے ہیں باتوں کو، کچھ جو ہے ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اس کی گہرائی میں پہنچ سکے. لیکن جو کوئی کوشش کرے گا وہ یقیناً یہ نصیحت جو ہے وہ حاصل کر لے گا. لیکن جو کوشش ہی نہ کرے، جس نے کان میں بات پڑی ہے لیکن اس کے دل تک وہ پہنچی نہیں، اس کے دماغ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، تو اس کے لیے بےسود ہے کہ وہ ایسی باتیں جتنی مرضی اس کے سامنے کرتے رہیں کہ وہ ان سے نصیحت حاصل کرے. اسی سورہ مبارکہ کے بعد میں جا کر ایسی آیات بھی آئیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ یہ لوگ ہیں جو نصیحت نہیں پکڑتے، یا سنی انسنی کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ بس پریشان مت ہو، ان کو چھوڑ دیجئے. ہاں، جو کوشش کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو اللہ کی وعید کو سنتے ہیں، ان کو پھر آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھی ہیں وہ، تو ان کو آپ اسی طرح سے قرآن کی آیات کے ذریعے سے ان کو سمجھاتے رہیں اور ان کو نصیحت جو وہ کرتے رہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ والارض، اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ہم نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا. اور اب یہ کائنات جو ہے کس قدر وسیع ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ اس کا اندازہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ کس قدر وسعت والی یہ زمین ہے. کہ اگر جو آج کی سائنس، جو آج کی ٹیکنالوجی جو ہمیں مطلب ایکسپلین کرتی ہے یا جو سمجھ سکی ہے آج تک، اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی دھول اور مٹی جو اڑتی ہے کسی خشک جگہ پر، جو کہ ظاہری آنکھ کے لیے بھی دیکھنے والی نہیں، اس قدر چھوٹا ذرہ رہتا ہے دھول کا، اس سے بھی کہیں کم درجے کی پوری کی پوری زمین جو ہے وہ پوری اس کائنات کے مقابلے میں اگر ریشو دیکھا جائے تو اس پوری زمین یا روئے زمین کیا یا پوری ہماری جو کہکشاں ہیں، اس کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے اس پوری کائنات کے مقابلے میں. تو انسان جو ہے وہ تو بالکل ایک حقیر سی چیز ہے. لیکن کس طرح سے وہ اس پوری کائنات جس نے تخلیق کیا اس پوری کائنات کو، اس کے حکم کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جب بھی یہ آیت آئے تو اس کی وسعت کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں ضرور ہونا چاہیے. آپ کچھ ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، آپ ان کو جب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر وسیع کائنات ہے، کس قدر وسعت ہے اس کائنات کی، اور انسان کی اوقات اور حقیقت اور حیثیت کیا ہے اس پوری وسعت کے مقابلے میں. اور جس نے اس کو تخلیق کیا، اس کے حکموں کو اگر کوئی ٹھکرائے گا اور اس کو سامنے مطلب اکڑ کر کھڑا ہو جائے گا، تو پھر اللہ تو حق بجانب ہے کہ اس کو پھر جہنم میں سخت سے سخت سزا دے کہ وہ اس قدر ناشکرا تھا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس پوری کائنات میں اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور اس نے پھر بھی اللہ کے اس حکم کو ٹھکرا کر اپنی منمانی کی. تو یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، اور جب بھی یہ آیت پڑھیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ کس قدر وسعت والی ہے، کس قدر وسیع ہے انسان کے مقابلے میں، لیکن انسان اس کے باوجود کس قدر ناشکرہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اس کائنات کو پوری، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، صرف 6 دنوں میں. اس کی پوری تفصیل جو ہے اس سے پہلے کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں ہم. وَمَا مَسَّنَا، اور نہیں چھوا اس پوری کائنات کو جب 6 دنوں میں تخلیق کر دی اللہ تعالیٰ نے، جو اس تخلیق کے نتیجے میں بھی وما مسنا من لغوب، نہیں چھوا ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے. اس پوری کائنات کی جو تخلیق کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے انسان جو ہے ان کو دوبارہ سے زندہ کرنا میرے لیے کچھ مشکل ہو. پس آپ صبر کریں، علامہ یقولون، اس پر جو یہ سب لوگ کہتے ہیں. یہ جو مشرکین جو ہے یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی تضحیق کرتے ہیں یا آپ کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو ان کا جو بھی رویہ ہے، جو بھی ان کا کردار ہے، تو آپ ان کے بارے میں صبر کریں، آپ صبر سے کام لیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرتے رہیں. قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروبی، اور غروب ہونے کے بعد. سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، سوری بعد نہیں پہلے.
سورج طلوع ہونے سے بھی پہلے اور سورج غروب ہونے سے بھی پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح جو ہے وہ بھی بیان کرتے رہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں بھی فَسَبِّحْ، آپ تسبیح کریں اس کی، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدے میں بھی یعنی نماز کے بعد بھی. تو یہ جو دو آیات ہیں یہ ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ دن رات میں جو اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں، اس کی عبادات کی شکل میں یا اس کی تسبیحات کی شکل میں، اس کی تعریفات کی شکل میں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں داخل ہوتی ہیں. اس میں مختلف رائے ہیں، لیکن جو مجھے جو صحیح کرین یا صحیح جو قریب قریب سمجھ لگی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی سن 4 یا 5 نبوی میں، 3 سے 5 نبوی کے دوران یہ آیا، یہ سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی، تو اس پیریڈ کے دوران میں ابھی تک 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اس طرح سے فرض نہیں ہوئی تھی. 5 وقت کی نماز جو ہے وہ تو واقعہ معراج جب ہوا تو اس وقت فرض ہوئی تھی 10 سنہ نبوی میں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے جو اذکار ہیں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد بھی، صبح اور شام کے، وہ بھی ہمیں بہت سے بعد میں جا کر کچھ احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں جو کہ اس کے بعد کے پیریڈ کی ہیں. جیسا کہ نماز کے بعد ایک سب سے جو مشہور تسبیح جو ہے جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یا 33 33 اور 34 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی بہت بعد میں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور اس کے علاوہ بھی. تو وہ سارے جو ہیں بعد کے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے، علماء کا خیال ہے یا جو ہمیں ملتا ہے، کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی یا اسلام کے شروع کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا معمول تھا کہ وہ صبح اور شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرتے تھے، یا صبح اور شام کی نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے. اور ان کے ساتھ پھر صحابہ جو ہیں، ان کے ساتھی جو تھے رضوان اللہ اجمعین، وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے اذکار کرتے تھے یا نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے صبح اور شام کی 2 وقت. اور اس کے علاوہ پھر جیسا کہ کچھ آیات سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رات کی نماز پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہ مطلب رات کو عبادت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3 نمازیں کیلیں پڑھتے تھے، یعنی صبح کی، شام کی، اور رات کو تہجد کی. اور اذکار جو ہے وہ دن اور صبح اور شام جو ہے وہ پورا ہوتا تھا. لیکن آج اس کے بعد جو آنے والے احکامات جو ہیں ان کو بھی اگر جمع کر لیں تو آج ہمارے لیے 5 وقت کی نمازیں بھی ہیں. اس کے علاوہ صبح اور شام کے اذکار جو ہیں وہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح کرنے کے مختلف جو دعائیں اور صورتیں جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کے علاوہ رات کو عبادت کرنا، رات کو اٹھ کر خلوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور رات کو ذکر کرنا، اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ جمع کریں تو اس اعتبار سے یہ جو سورہ مبارکہ جو ہے یہ بہت وسعت جو ہے وہ رکھتی ہے. بعد میں آنے والے احکامات جو ہیں ان کو بھی اگر اس میں جمع کر لیں تو بہرحال اس وقت جو ہے، اس وقت کے اعتبار سے جو ہے کہ صبح اور شام اور رات کے وقتوں میں اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد جو ہے وہ آپ ذکر کرتے رہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یقیناً یہ نصیحت اس لیے تھی کہ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کو یاد کر کے اس کے ذکر میں مشغول رہ کر، تو دنیا میں جو رویے ہیں، دنیا کی جو اس طرح سے صعوبتیں ہیں ان کے لیے، یا دنیا کی ان کے لیے جو آزمائشیں ہیں، وہ ان کے اوپر کم اثر انداز ہوتی ہیں، یا ان کا اثر جو ہے وہ ان کے اوپر کم ہوتا ہے، وہ آسان ہو جاتی ہیں. دنیا کی مشقتیں جو ہیں ان کو جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو آپ تسبیح، اپنے حمد کی تسبیح کریں. حمد کے ساتھ ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اور غروب ہونے سے پہلے بھی. اور آج ہمیں مطلب ایک بہترین کتاب جو ہے حصن المسلم جو ہے، اس میں ہمیں، یا اور بھی بہت ساری کتابوں میں، فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کے درمیان میں مسنون اذکار جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ جو عصر کی نماز ختم ہونے کے بعد، عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک اس پیریڈ میں بھی کچھ مسنون اذکار جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں ان کتابوں میں. تو آپ ضرور ان کو دیکھیں.
یقیناً آپ لوگ جو ہے وہ ان کو کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے جو جاننے والے ہیں، ہمارے ساتھی جو ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ان کو ضرور اس کی طرف ترغیب دیں کہ وہ صبح اور شام کے اذکار جو ہے وہ کم از کم ضرور داخل کریں یا جمع کریں اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس میں بھی، 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمت کرے اور ہمیں آسانیاں جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی، اور توجہ سے سنیے جس دن پکارے گا، المنادی پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، اور توجہ سے سنیے، یا اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیے، یا اس چیز کو اپنے اپنے ذہن میں رکھیے، یا اس چیز کو ذرا محسوس کیجئے کہ اب جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر وقت جب آئے گا تو وہ ان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ تو اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اگلی آیت میں ہمیں ملے گی کہ آپ ان کو نصیحت جو ہے وہ کرتے رہیں۔ توجہ سے سنیے، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن پکارے گا پکارنے والا قریب کی جگہ سے، یعنی جس دن یہ بھی سور جو ہے دوسرا نفخ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کہ جس نفخ کے بعد جو ہے وہ جو مردے ہیں وہ دوبارہ سے زمین میں اٹھ کھڑے ہوں گے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، دوسرے نفخ کی طرف، کہ جس دن پکارنے والا، یعنی اسرافیل علیہ السلام کی طرف عام طور پر یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور جو ہے وہ پھونکیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جب وہ پھونکیں گے تو جہاں جہاں پر لوگ موجود ہیں، جہاں جہاں تک، وہیں سے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے ان کے بالکل ہی قریب، ان کے سر پر ہی کھڑے ہو کر کوئی ان کو پکار رہا ہے، یا کہ یہ چیخ یا یہ سور کی آواز جو ہے وہ بالکل ان کے قریب ہی آ لگی ہے۔ یا دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، دنیا میں تو وہ شک کرتے رہے، یہ اگلی ایسی آیت کے اگلے حصے میں یا اگلی آیت کے پہلے حصے میں وہ مطلب واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں تو شک کرتے رہے کہ پتہ نہیں وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہ تو ہمیں دور کی بات لگتی ہے، عقل سے بعید العقل بات نظر آتی ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا بھی تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تو کہتے رہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ سور پھونکا جائے گا اور ان کے سامنے جب کیفیت ہوگی تو وہ پھر وہ بالکل یقین ہوگا ان کے ساتھ، پھر اس میں کوئی شک و شبہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اور توجہ سے سنیے، یا اس کی طرف ذرا مطلب سوچئے یا دیکھیے کہ جس دن سور جو ہے پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن وہ سنیں گے تیز چیخ کو، بالحق کی، حق کے ساتھ یا یقین کے ساتھ، جس دن وہ اس تیز چیخ کو سنیں گے تو ان کو یقین آئے گا، اس دن وہ شک و شبے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ذالک یوم الخروج، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ دن ہے، ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا جو قبروں سے نکلنے کا، یعنی وہ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اس دن۔ انا نحن نحیی، ہم ہی، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وہ نمیت اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وہ الینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بے شک اسی طرح سے ہم ہی جو ہے زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی جو موت دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ ہی ہے جس نے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی موت جو ہے وہ بھی عطا کی، وہ بھی اللہ کی طرف سے دی، اور الینا مصیر، اس کے بعد دوبارہ سے اٹھایا کر، دوبارہ سے قبروں سے اٹھا کر یا دوبارہ سے ان کو زندہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا یا لوٹ کر جانا جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ سارا زندگی اور موت کا جتنا بھی سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ یوم تشقق، جس دن پھٹ جائے گی الارض، زمین، عنہم، ان پر، سراعن، اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، جس دن زمین ان کے اوپر پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، یا تیزی سے لپک لپک کر یا دوڑ دوڑ کر اللہ کے حضور یا میدان حشر میں جمع ہونے والے ہوں گے۔ کس طرح سے زمین میں اٹھائے جائیں گے اس کے بارے میں کچھ آیات جو ہیں پہلے وہ بھی گزری تھی، اور ان آیات کے توسط سے ہم نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو ہے وہ بھی پلے کر کے ہم نے کوشش کی تھی سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے مماثلت جو ہے وہ بہت قریب کی مماثلت جو ہے وہ کھیتیوں میں یا کھیتی کی شکل میں ہے ہمارے سامنے، جس کا بار بار ہم آیات میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے یہ کھیتی جو ہے زمین سے اگتی ہے اور وہ پھر پروان پڑتی ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اس کو زمین سے نکالا جائے گا، اور جب زمین سے جو کومپل یا بیج جو ہے یا
पौधा जो है वो जमीन से निकलता है, तो वो उसकी ऊपर की सतह जो है वो ऊपर को उसको फाड़ देता है, उसको चीर कर उसमें से बाहर निकलता है। तो बिल्कुल यही यहाँ पर मंजर जो है वो हमारे सामने आता है कि उसकी ऊपर की जो उनके ऊपर जो जमीन है वो फट जाएगी और वहां से वो नमूदार होंगे, दोबारा से जिंदा होकर वहां से निकाले जाएंगे। और सिराअन वो तेज दौड़ने वाले होंगे महशर की तरफ, मैदान हशर की तरफ वो दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। वहीं वहीं पर वो उसकी उसी की तरफ वो चलते जाएंगे। तो जिस दिन जमीन फट जाएगी उन पर, इस हाल में कि वो तेज दौड़ने वाले होंगे। जालिका हश्रुन, ये इकट्ठा करना अलैना यसीर, हमारे ऊपर बहुत आसान है। ये इकट्ठा करना यानी इनके ऊपर, इनको दोबारा से जिंदा करके दोबारा से हशर की मैदान हशर में या दोबारा से इनको इकट्ठा कर देना एक जगह पर, ये हमारे लिए बिल्कुल आसान है, किसी किस्म की कोई उसमें मुश्किल नहीं है। अब ये कनेक्ट होती है आयत वहीं से कि जो पीछे हमने आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने है जिसने आसमानों और ज़मीन को तख्लीक किया, लेकिन उसमें फिर वो थका भी नहीं। क्या तुम्हें कोई थकान अल्लाह की नजर आती है कि किसी मामले में वो थका या किसी मामले में वो कमजोर हुआ? इससे पहले कुछ अर्सा पहले भी इस तरह की आयत हमने पढ़ी थी। तो ये उसकी तरफ ये कनेक्शन होता है कि ये सारा कुछ जो है वो अल्लाह ताला बड़ी आसानी से करेगा। इसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है ये सारा कुछ जो है मतलब से सारे उमूर अंजाम देना है। नहनु आलमु, हम खूब जानने वाले हैं, बिमा यकूलूना, ये उसको जो वो सब मुशरिक कहते हैं। ये मुशरिक जो है, जो जो कहते हैं, जो जो ये बातें करते हैं आपके बारे में, इस कुरान के बारे में, मुसलमानों के बारे में, ये हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, नहीं है आप और नहीं है आप उन पर सख्ती करने वाले, या यानी आप उनके पर सख्ती करके या जबर के साथ उनको मनवा नहीं सकते बात अपनी, यानी जबर करके उनको इस्लाम में आप दाखिल नहीं कर सकते। आप तो उनको नसीहत पहुंचा सकते हैं, नसीहत आप पहुंचाते हैं, उसके बावजूद अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उसको खूब अच्छी तरह से जानने वाले हैं। फज़क्किर, बस आप नसीहत करते रहिए, बिल कुरान, कुरान के ज़रिए से, यानी कुरान के साथ आप उनको नसीहत करते रहिए। मैं यखाफू, उसे जो डरता है, वईद, मेरी वईद से, उन लोगों को या उन साथियों को जो मेरी वईद से डरते हैं, या मेरे जो पैगाम है या जो मेरी वार्निंग जो है, जिन्होंने इस वार्निंग को पहचान कर उसके मुताबिक अपना आमाल जो है वो दुरुस्त कर लिया, अपने अकीदे दुरुस्त कर लिए, अपने आप को दुरुस्त जगह पर ला कर खड़ा कर दिया, तो आप उनको इस कुरान के ज़रिए से नसीहत जो है वो करते रहिए, इस कुरान के ज़रिए से उनको समझाते रहिए और उनको उनको रहनुमाई जो है वो करते रहिए। और बाकी जो जो मामलात हैं, मुशरिकीन जो हैं उनके रवैये जो हैं उनको हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम उनको निमट लेंगे जब उनका वक्त और मोहलत आएगा। और जब मोहलत और वक्त आएगा तो पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह से उनके बारे में जिक्र किया कि क्या उनकी कैफियत होगी और क्या उनका हाल होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें किसी भी मुशक्क़त से महफूज रखे, किसी भी आज़ाद और सख्ती वाली जो दुनिया में भी और ख़ास कर आखिरत में हमें दूर रखे। और अपना जो आसानी और जन्नत में दाखिल होने वाले जो लोग हैं उसमें अल्लाह ताला हमें शामिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसके साथ ही ये सूरह मुबारक जो है ये भी मुकम्मल हुई। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सुनने में, समझने में, कहने में कोई कमी बेशी है, कोई ऊंच नीच है, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और उसके बदले में भी अल्लाह ताला अपनी सही समझ जो है या सही नसीहत जो है वो हमारे दिलों में डालकर उसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, अगर कुछ इजाफा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी, इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला से हम सब का हामी नसर हो। हमारे जितने मामलात हैं अल्लाह ताला उनमें ख़ास मदद और रहनुमाई हमारी फरमाए। बहुत सारे मामलात में लोग जो है वो रहते हैं, परेशानियां होती हैं, कुछ आजमाइशें, मुश्किलें होती हैं। हर एक की अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे। उनके कारोबार और जॉब्स वगैरह के मसाइल हैं, औलाद के मामलात में होते हैं, दीगर मामलात बहुत सारे होते हैं। अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई हमारे शामिल हाल रखें। हमारे वालदैन जो इस दुनिया में हयात है उन्हें सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हमारे वालदैन भी और सारे मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको
اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔